نہ صرف ٹیبل ٹینس میں بلکہ بیڈمنٹن میں اور ساتھ میں جیولن تھرو، شاٹ پاٹ اور تمام گیموں میں نے فرسٹ پوزیشن لی۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں کے جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے پشاور میں اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا۔ ایک روزہ اسپورٹس فیسٹیول کے دوران تقریباً 12 میچز جو ہے 12 قسم کے جو کھیل ہیں وہ کھیلے جائیں گے، اور اس کے جو تمام کھلاڑی ہیں وہ خصوصی افراد ہیں۔ کوئی ویل چیئر پہ ہے تو کوئی بصارت سے محروم ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک پلیئر موجود ہے۔ ان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ ملٹیپل گیمز کا پلیئر ہے تو وجہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے گیمز جو ہے یہ بھائی جو ہے جیت چکا ہے اور اس میں نام بھی کمایا ہے۔ اچھا، پہلے تو اپنا تعارف کرے، کہاں سے تعلق ہے، کیا نام ہے، کب سے گیمز کھیل رہے ہیں اور کون کون سے گیم کھیلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احسان دانش ہے اور پشاور کے گاؤں لنڈی ارباب کا رہنے والا ہوں جی۔ اور میٹرک جب میں نے پاس کیا تو اس کے بعد بلٹ انجری ہوئی، کیونکہ ایک دوست پستول کے ساتھ اس طرح کھیل رہا تھا اور بس اس میں گولی تھی، تو وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، اس کی اپنی پسٹل بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس سے گولی چل گئی اور میرے اسپینل کارڈ کو جا کے لگی۔ تو بہرحال پیرابلیجک سینٹر پشاور میں نے ٹریننگ کی، اور ٹریننگ میں نے بہت کچھ سیکھا اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف کے طور پر میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا تھا۔ تو بہرحال کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو میرے 3 بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ بس آپ کو جو چیزیں چاہیے، اور اس نے مجھے کافی فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو بہرحال میری ماں اللہ اس کی مغفرت نصیب کرے، اس نے مجھے کہا کہ ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کا ذہن اور آپ کے ہاتھ سلامت ہے، اور آپ اس کو مطلب اپنے آپ کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ چلو بس میں صرف یہ گھر میں رہوں یا مطلب یہ صرف بس فلمیں دیکھتا رہوں۔ تو انہوں نے مجھے ایجوکیشن کی طرف راغب کیا کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستوں نے مجھے کہا کہ یار آپ تو بالکل بہت بہادر انسان ہو اور آپ کچھ کرو۔ تو پھر میں نے دوبارہ ایجوکیشن شروع کی، اور دوبارہ میں نے ماسٹر ایم پشتو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 96 میں مجھے پی ٹی سی ایل میں جاب بھی مل گئی۔ تو میری زندگی رواں دواں ہوئی، کیونکہ جب پیسے اپنے بندہ کماتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے لگاتے بھی ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ پھر پلیئر تو تھا، تو پھر میں نے ٹی وی پہ ایک لڑکے کو دیکھا پاکستانی کو، جو مصر سے جیتا ہوا تھا 99 میں۔ اس ٹائم میں ہائی ٹیک میں کمپیوٹر کورس کر رہا تھا، ڈپلوما کر رہا تھا۔ تو اس میں جب میں اس سے بہت انسپائر ہوا، تو پھر میں نے بھی وہاں پہ گیم شروع کی، اور پھر قیوم اسٹیڈیم میں جا کے میں نے خوب اس میں اور بھی محنت کی۔ سلیم رضا صاحب، کفایہ صاحب، صبغت الرحمان صاحب وہاں پہ میرے کوچ تھے، انہوں نے اور بھی مجھے ٹیکنیک سکھائے۔ تو پھر 2003 میں اسپیشل ایجوکیشن حیات آباد میں آل پاکستان ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ہوئی، جس میں نے گولڈ میڈل لیا۔ اور اس کے گولڈ میڈل کے ساتھ جو آپ لوگوں کی مہربانی اس لیے کہوں گا کہ سوشل میڈیا اور ان لوگوں نے اور سارے اخبارات میں میری تصویر چھپی، اور پھر اس طرح سارے لوگوں نے میری انٹرویوز کی، تو بہت جگہوں سے کالیں آ رہی تھی کہ مبارک ہو۔ میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یار یہ دیکھو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، پھر میں بالکل بس شروع، اور نہ صرف ٹیبل ٹینس میں بلکہ بیڈمنٹن میں اور ساتھ میں جیولن تھرو، شاٹ پاٹ اور تمام گیموں میں نے فرسٹ پوزیشن لی، اور 18 سال تقریباً میں ٹیبل ٹینس کا چیمپئن رہا، اور اس طرح بیڈمنٹن کا چیمپئن رہا۔ پھر ہماری ٹیم کراچی چلی گئی، نیشنل چیمپئن شپ تھی کرکٹ کی، ویل چیئر کرکٹ کی، تو اس میں بھی میں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ وہاں پہ ہم رنر اپ ہوئے۔ چاروں صوبوں کے تقریباً 10 ڈسٹرکٹ تھے، اس سے آئے ہوئے تھے سارے پاکستان سے ویل چیئر۔ تو میرپور خاص سے ہماری پھر فائنل میچ ہوئی، جس میں ہم تقریباً 4-5 رن سے ہمیں شکست ہوئی، لیکن یہ ہماری فتح تھی اور جیت تھی، کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم اس میں ہم نے حصہ لیا تھا۔ اور اس طرح اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو شاگرد ہیں، کیونکہ میں تقریباً 20-22 سالوں سے اس گیموں میں منسلک ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پیراپلیجک سینٹر پشاور میں ابھی ایز اے اسپورٹس کنسلٹنٹ جاب کر رہا ہوں، اور الحمدللہ وہاں پہ جو نئے میرے طرح جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے موٹر سائیکل پہ بہت زیادہ لوگ ایکسیڈنٹ کر چکے ہیں، اور میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی ان لوگوں کو کہوں گا کہ کبھی بھی ویلنگ نہ کرے اور کبھی بھی اسپیڈ نہ کرے، کیونکہ
ہر ٹائم قسمت ساتھ نہیں دیتی. اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے کمر ٹوٹ جاتی ہے, کمر میں اسپینل کارڈ ہوتا ہے, تو وہ زندگی بھر کے لیے بندہ معذور ہو جاتا ہے. تو بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. قسمت الگ چیز ہے, لیکن جن لوگوں کو ہوئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایڈمٹ ہے, میں ان لوگوں کو بہت ٹرین کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی سے لطف اٹھائے اور اپنے دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کرے.